University. And why I think he requires a qualitative introduction is because previously when he visited the university, he told us that he at a certain time was a proponent of the free market economy and perhaps assumed that that was perhaps the finality of civilization. However, his eyes were opened as he researched and educated himself further and understood that perhaps their system exists in two realms, which I'm sure he will explain better during his address. Second, I have been told that Dr. Zubair Ahmad Sheikh Saab, the president of our university, but here as a guest today, because he will also be speaking on a subject. And I asked the Honorable Dean that if we are calling him, then technology plays one of the most important roles in finance and perhaps economics today. Will he be discussing cryptocurrencies and so many other interesting concepts that people like to talk about these days? Perhaps technology has become such an important ingredient that there can be no subject that can be taught without discussing technology today. It is a compulsion. Our field of economics has been hijacked by mathematicians, with due apology. And the mathematicians, after hijacking it, have created new disciplines within economics like econometrics. And this is a compulsion. I'd like to keep this very short, but I'd like to tell you something very interesting, and I'm sure my guests will endorse that. Our honorable guest will be talking about creating alternatives to Western education, and I'm sure since he is very open-minded in that also. Earlier, the most earliest of Muslim researchers and academics, you know what they were studying? Greco-Roman culture, civilization, and philosophy. Perhaps the books of Aristotle, Plato, and Socrates were destroyed by the Christian world, yet Muslim thinkers, believers of our religion, sought to seek refuge of knowledge from the Greco-Roman culture. One of the founder of social sciences, Ibn Khaldun, who is considered the father of Imraniyat, nothing to do with Imran Khan. Imraniyat means sociology, was also a Muslim. So many other things, examples that I would like to state, but we are short on time. So we will, I think, I was thinking that perhaps we will start with the opening statements by both guests. But since I think Dr. Zubair will be concluding and giving his remarks in between, so I will request, without wasting any time, Dr. Asad Zaman to enlighten us about the new approach to Islamic economics and creating alternatives to Western education. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے، اور خاص طور پہ حنا فاطمہ نے مجھے بلایا بڑی محبت سے، تو اس سے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے کہا کہ آپ کی ٹیچنگ سے میں بہت انسپائر ہوئی. اور اصل تو کام ٹیچر کا یہی ہے کہ یعنی قوم کا مستقبل تو نوجوان ہی ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ آپ کی صحیح لائنز پہ تربیت کر سکیں تو اسی سے قومیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں. تو اوریجنلی میں نے یہ ٹاک کا وہ ٹائٹل دیا تھا کہ اسلامک اکنامکس کے بارے میں نیو اپروچ، اس کی بھی بات کریں گے ہم لوگ، مگر میں نے ذرا سا براڈر پرسپیکٹو، زیادہ بڑے اسکوپ پہ بات کرنے کا سوچا کہ دراصل ہم لوگ اسلامک اکنامکس جو نیو اپروچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ماڈرن اکنامکس تو پڑھانی ہی نہیں چاہیے، تو خالصتاً زہر ہے، اور اس کے بجائے اسلامک اکنامکس پڑھانی چاہیے جو ہمارے لیے زیادہ موضوع ہے. ابھی تک تو جو موجودہ اپروچز ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو یا تو سپلیمنٹ کے طور پہ لیتی ہیں کہ
मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएं और साथ साथ इस्लामिक भी पढ़ा दें, मगर मेरे ख्याल में इसको सप्लीमेंट के बजाय रिप्लेसमेंट के तौर पे लाना चाहिए। बहरहाल, मगर ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे जो मगरबी तालीमी निज़ाम है, यही इसके पूरे के पूरे को ज़ीरो से बदलने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में मैं ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरे अपनी ज़ाती तजुर्बात की बिना पर, जैसा कि अभी वो मेरे तारुफ करवाने बतलाया कि मेरे थिंकिंग कुछ और थी शुरू में और आहिस्ता आहिस्ता बदली। तो एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम लोगों को मगरबी तालीम ये सिखलाती है कि हम लोग एक मादी दुनिया में रहते हैं, और ये मादा जो है ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर करता है, मगर हकीकत ये नहीं है, बल्कि हम लोग एक ख्याली दुनिया में रहते हैं। और ये ख्याली दुनिया वो ख्यालात हैं जो हमें सिखलाए जाते हैं। तो मसलन हम सब कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मगर पाकिस्तान क्या है? ये एक ख्याल है जो हमारे दिलों में है, हमारे दिमाग में है। अगर कल को हम लोग ये सब इंसानियत फैसला करे कि अब से हमने नेशंस का ख्याल ख़त्म कर दिया, अब सब इंसान आदम की औलाद हैं, हम सब भाई भाई हैं, स्टेट बाउंड्रीज ख़त्म, नेशन गवर्नमेंट्स ख़त्म, तो हमारे इस फैसले से पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पता चला, हालांकि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी हकीकत है और ये हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज, मगर ये कोई मादा नहीं है बल्कि एक ख्याल है। इसी तरह से हमारी सारी ज़िंदगी इन ख्यालात के गिर्द घूमती है जो हमारे दिमाग में डाले गए हैं। और वो ख्यालात क्या हैं जो हमारे दिमागों में डाले, वो सारा हमारी मगरबी तालीम ने डाले हैं। और मगरबी तालीम का मकसद मकौले ने बहुत ज़माने पहले बता दिया था कि उससे हम लोग ये करेंगे कि इनके अंदर दिलों में मगरिब की ताज़ीम और अज़मत और हैबत पैदा हो जाए, और अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से, दीन से नफरत पैदा हो जाए। और ये क्यों? इसलिए कि वो लोग जो कि यानी अंग्रेज तो बहुत थोड़े से थे, 1000 थे मैक्सिमम जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी में जो हिंदुस्तान को चलाते थे, ब्रिटिश इंडिया को। तो करोड़ों की आवाम को चलाने के लिए उनको एक ऐसे तबके की ज़रूरत थी जो उनके और आवाम के बीच में रहे, और वो उनका काम तो ये था कि आवाम से पैसा निचोड़ना, और कोई काम नहीं था। तो अब ये पैसा निचोड़ने के लिए उनको एक ऐसी तबका चाहिए था जो अपने कौम का गद्दार हो, जिसकी मोहब्बतें अपने आकाओं के साथ हों, और अपनी कौम को वो जलील समझे, ताकि वो उनको जब वो एक्सप्लॉइट करे तो उसको शर्मिंदगी न हो। तो ये तबका पैदा हो गया और आज भी मौजूद है। आज जो सबसे बड़ी डिवाइड है हमारे यहाँ, वो इंग्लिश स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग में है, वर्नाकुलर क्लास। जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो इस एलीट अपर क्लास में है, जो और उनके ख्यालात मुख्तलिफ, उनके स्कूल मुख्तलिफ, उनके दावा मुख्तलिफ, उनकी लाइफस्टाइल मुख्तलिफ। वो अपने कुत्तों को वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो देते हैं, वो हमारे अवाम में लोग अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो ये तबका आज भी रूल कर रहा है, और आज भी वही मकासद के लिए रूल कर रहा है कि अवाम से, यानी जिस मकसद के लिए ब्रिटिश आए थे कि अवाम से पैसा लूटना है, निचोड़ना है, और वो आज भी वही काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बहुत 50 साल से ऊपर हो गए हैं और कौम में कोई खातिर खा तरक्की हो नहीं रही, क्योंकि जो तबका है जो रूल कर रहा है उसका मकसद ही नहीं है कि तरक्की हो। तो हमारे अंदर ख्यालात भी इसी मगरबी तालीम ने हमारे जहन में ख्यालात पैदा किए हैं। तो जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो अहले मगरिब ने बनाई है, तो उनके ख्यालात ने बताई है। तो उससे छुटकारा उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपनी तालीम खुद से करें। मगर इसमें एक लाइन जो इख्तियार की गई
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور ہم اپنے دین اور حدیث میں رہیں اور ماڈرن دنیا سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو. یہ لائن کامیاب نہ ہو سکی مختلف وجوہات کی بنا پر. مجبوری ہے ہمیں کہ اہل مغرب سے ہمیں انگیج بھی کرنا ہے. ان کی تعلیم کا اس وقت ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے اور وہ تعلیم ضروری بھی ہے اور زہر بھی ہے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو امت کو درپیش ہے. اسی لیے یہ جو میری ٹاک کا ٹائٹل ہے یہ بہت میرے خیال میں امت کے سامنے جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مغربی تعلیم کا کوئی متبادل پیدا کرنا ہے اور اس کا اس وقت ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں موجود ہے. اس پہ محنتیں ہو رہی ہیں, ان سب کو جوڑنا ہے, جمع کرنا ہے اس پہ اور اس کے ذریعے سے متبادل پیدا کرنا ہے, مگر اس وقت کوئی متبادل ہے نہیں ہمارے پاس. تو وہ جو تعلیم جس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے وہ ہمیں کیا سکھلاتی ہے. یہ میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں, ویسے یہ سبوں پہ اس کا اطلاق ہے. ہم چونکہ صرف مغربی آتھرز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری جو قیمتی علم ہے وہ اہل مغرب کی پیداوار ہے. ایک زمانہ تھا 1400 صدی پہلے جب اسلام کی تعلیمات نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا تھا, ٹھیک ہے وہ, مگر اب پدرم سلطان بود پرانے زمانے کی بات ہو گئی. آج اس تعلیم کا کوئی اثر نہیں باقی. ان تعلیمات سے ہمیں آج کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں اسلامی ممالک میں ہماری سوسائٹیز جو ہیں بہت تباہ حال ہیں, ہر طرح سے ہیں. نہ ان کے پاس علم ہے, نہ دنیا ہے, نہ دین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اب ہم کیسے ترقی کریں اس کا راستہ اب ہمیں مغرب سے سیکھنا ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ وہ ہے. ہمیں قرآن سے نہیں سیکھنا ہے یہ کیسے ہم اپنی ترقی کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغربی تعلیم ہمیں سکھلاتی ہے. کیونکہ ہم یعنی بیچلرز کرتے ہیں تو 4 سال تک صرف مغربی تعلیم پڑھتے ہیں, اس میں کہیں بھی قرآن کی کوئی جھلک ہی نہیں ہوتی, حدیث کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. تو آٹومیٹیکلی بغیر اس کو بات کو وضاحت کیے ہوئے یہ ہمارے دل میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اچھا قرآن اور حدیث کا ماڈرن دنیا سے, ماڈرن زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کامیاب ہو جائیں, دنیا سے تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. تو میں بھی اپنی جوانی میں, اپنے بچپن میں, جب میں آپ لوگوں کی عمر کا تھا, میں بھی انہی خیالات میں مبتلا تھا کہ ہاں مغرب سب سے ترقی یافتہ قوم ہے اور ہمیں ان کی تقلید کرنی ہے. اور میرے زمانے میں 70s میں ہپیز کا بڑا دورہ تھا. میں نے اپنے بال لمبے لمبے رکھے تھے اور بلو جینز پہنتا تھا اور وہ بڑے بڑے اور بال لمبے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اس ہپیز کا یہ موقف تھا کہ معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی, آپ اپنی مرضی پہ چلیں اور معاشرہ جو بھی کہتا ہے اس کو نظر انداز کر دیں اور اپنی خوشی کے پیچھے کسی اور کی پرواہ کیے بغیر اپنی جو بھی آپ کو دل کو پسند ہے وہ کریں. اور یہی پیغام آج بھی بہت زور و شور سے ہمارے نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے اور وہ اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ جو بھی آپ کے دل کی مرضی ہے وہ کریں آزادی کے ساتھ, کسی کی پرواہ نہ کریں. اس میں ظاہر یہ بہت ہی چارمنگ, بہت اٹریکٹیو, اور اس راستے پہ میں چلا, مگر اس کے جو نتائج ہوئے بالکل ہی الٹ تھے جو مجھے بتلائے گئے تھے کہ یعنی آدمی اپنی خوشی کے پیچھے چلے گا تو وہ خوش ہو جائے گا, یعنی ظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے, مگر اس کا بالکل اپوزٹ ہوا, اس کا الٹا ہوا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغام دراصل ایک خود غرضی کا پیغام ہے. دوسروں کی پرواہ نہیں کرو, کسی کے لیے کچھ قربانی نہیں کرنی ہے, معاشرے کی جو قیود ہے ان کو اپنی جو مرضی آپ کرو, مگر فرض کریں کہ ہر انسان ایسا ہو جائے, اور ایسا ہی یعنی ہوتا ہے
تو پھر اگر آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرے گا. مجھے بتائیں پھر. اور انسان جس چیز کو ویلیو کرتا ہے سب سے زیادہ وہ تو محبتیں ہیں, وہ دوستی ہیں, وہ بھائی چارہ ہے. اگر تو جب آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو یہ خود غرضی آپ کو خود ہی آئسولیٹ اور تنہا کر دے میں گی. یہ پہن لیتا ہوں, اور یعنی یہ میں فلسفے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ 2-3 سال تک میں نے اس فلسفے کو اپنایا اور اس پہ چلا, اور پھر مجھے لگا کہ زندگی جو ہے بالکل ہی زندگی سے بیزار ہو گیا, اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جو چیزیں ہمیں بتلائی تھیں کہ ان سے آپ کو بہت خوشی ہوگی, وہ چیزیں اختیار کی مگر اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی. اور میں نے کہا کہ اچھا, یہ جو زندگی کا فلسفہ تھا یہ تو میں نے آزما لیا اور اس سے وہ نتیجے نہیں نکلے, تو مجھے کچھ اور راستے ڈھونڈنے ہوں گے. اور اس وقت میں امریکہ میں تھا, تو کیلیفورنیا میں تھا, وہاں بہت سارے آلٹرنیٹیو لائف سٹائلز تھے اور بہت سارے فلسفے چل رہے تھے. تو میں نے بہت سارے فلسفوں کو آزما کے دیکھا. یہ نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ اچھا اسلام سے انکار کر دیا تو اسلام ہی میں واپس آیا جائے, بلکہ میں نے بدھ مت کو بھی دیکھا اور عیسائیت کو بھی دیکھا اور باقی ساری زندگی کے فلسفوں کو آزما کے دیکھا. اور بالآخر ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالی نے مجھے راستہ دکھلایا اور تبلیغ ذریعہ بنے میرے دین تک واپسی کا. جب میں نے کچھ وقت لگایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ چاہیے واقعی, اور اس کی تفصیلات ہیں مگر اس وقت چونکہ یہ میرا موضوع, اس میں نے ایک لنک دیا ہے اور ان سلائیڈز کی بھی ایک لنک ہے جو شروع میں نے دی تھی اور آخر میں بھی آئے گی, کیونکہ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی سلائیڈز کہیں, کیونکہ سلائیڈز پہ حوالے جات ہوتے ہیں اور میں اپنی بات کو بہت کمپریس کر کے بیان کرتا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں کہنے کی. تو وہ سلائیڈز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں اور آخر میں بھی ایک لنک آئے گی اور یہ ساری چیزیں زیادہ تفصیل سے آپ لوگ الگ سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے جب 4 مہینہ لگایا 91 میں, 30 سال سے اوپر ہو گئے, تو اب میرے اندر ایک بہت بڑی کشمکش پیدا ہو گئی, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتلایا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جائیں گے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر اعتبار نہیں کریں گے وہ اندھیرے میں جائیں گے. مگر میری ساری تعلیم, ساری زندگی کا تجربہ اور آنکھوں کا مشاہدہ سب اس کی اپوزٹ بات کہہ رہا ہے, اس کی دلیل دے رہا ہے کہ نہیں, روشنی اور علم اور سب کچھ تو کفار کے پاس ہے اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایمان لانے سے تو انسان کو علم کا نور ملنا چاہیے, مگر اس وقت تو مسلمان ہی اندھیرے میں ہیں, اور وہ لوگ جنہیں اللہ سے انکار کرتے ہیں وہ تو اندھیرے میں ہونا چاہیے مگر ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں بار بار اسی پیغام کو مختلف طریقے سے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا ہے اور یہ پرفیکٹ دین ہے, یعنی مکمل بھی ہے اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے, کوئی کمی بھی نہیں ہے, ایکسلنس بھی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس دین والوں کو بھی کی زندگیوں میں اس کی جھلک ہونی چاہیے, مگر یہ بھی نہیں نظر آتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نے دیا ہے یہ ان باقی سب چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کر سکتا ہے. تو خاص طور پہ دل نے جب ایکچولی 4 مہینے کے اثر سے یعنی ایکچولی یہ ایک بات کہنے کی ہے کہ مغربی تعلیم کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ عقل کو دل کے اوپر کو برتری دی جائے, کہ ہم عقل سے اگر کوئی بات کہتے ہیں ہمارے دل چاہے اس کی اپوزٹ گواہی دے
تو آپ عقل کی بات کو تسلیم کر لیں اور دل کی بات سے انکار کر دیں. اسی کو کہتے ہیں یعنی آبجیکٹو اور سبجیکٹو کے. جو آبجیکٹو فیکٹ ہے اس کو آپ کو قبول کرنا ہے, دل آپ کا چاہے کچھ کہے اس کو نظر انداز کرنا ہے. مگر تبلیغ والوں نے مجھے اس کا الٹا سکھلایا کہ نہیں, ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل آپ کی گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے تو آپ دل کی بات کو مان لیں, چاہے آپ کی آنکھیں اور مشاہدہ سب اس کا الٹا دکھلا رہی ہیں. تو اب دل نے, جب میں نے 4 مہینے لگا لیے اور ایمان کچھ پیدا ہو گیا کسی نہ کسی درجے میں, تو پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا پیغام تو کامل ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے, علم الانسان ما لم یعلم, وہ تو بدیہی بات ہے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ہر قسم کے علم سے یعنی لاکھوں درجہ بہتر ہونا چاہیے. تو یہ کیسی بات ہے کہ ہمیں اس کا برعکس نظر آتا ہے, کہ بلکہ ہم دیکھتے ہیں, ہمارا مشاہدہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو مغربی علم ہے یہ تو ہم منٹ منٹ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سب انسان, سارے دنیا کے انسانوں سے اس زندگی پہ اس کا گہرا اثر ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں تو یہ دیوار اور یہ مائک اور یہ انٹرنیٹ اور یہ سلائیڈز اور وہ اے سی, یہ سب مغربی علم کے ثمرہ جات ہیں. تو یہ تو علم ہماری زندگیوں میں یعنی لمحہ لمحہ ساتھ ہے. قرآن تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو آنکھیں, عقل, مشاہدہ, زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ مغربی علم کی فوقیت ہے قرآنی علوم پہ, اور دل یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ کا دیا ہوا علم, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم, اور ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جن کو یہ علم دیا گیا ہے کہ یہ باقی سب چیزوں سے بہتر ہے. تو اب یہ بہت بڑی ایک کانفلکٹ ہے, اور یہ 30 سال پہلے میرے دل میں پیدا ہوئی, اور اس کے بعد پھر باقیہ زندگی اور یہ میرے ساری اسی تلاش میں گزاری کہ بھئی اس مسئلے کا کیا حل ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا میں نے, تو کہ اس عقدے کو میرے لیے حل کر دیں. تو آخر کار میں اس نتیجے پہ پہنچا بہت عرصے کے بعد, آہستہ آہستہ, قدم بقدم, کہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ جس طرح سے اس نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا اور پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا تھا, اور سب سے غریب اور پسماندہ لوگوں کو اس نے دنیا کا لیڈر, سردار بنا دیا تھا, اور ایک ایسا سویلائزیشن لانچ کیا تھا جو 1000 سال تک ساری دنیا میں اس نے نور پھیلایا. اور یہ سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے, What the World Lost Due to the Decline of Islam, اور اس میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ کیسے دنیا اندھیری میں تھی اور کیسے اسلام نے اس کو روشن کیا. یہ یعنی بہت پڑھنے کے لائق ہے, اور اس کی میرے تفصیل ہے. تو بہرحال آج بھی اس پیغام میں وہی اثر ہے جو 14 صدیوں پہلے تھا. آج بھی وہ اتنا ہی ریولوشنری ہے. یہ یعنی یہ جو آخری نتیجہ ہے, اس تک میں کیسے پہنچا اس کے کچھ مقدمات بتلاتا ہوں. اور یہی اثر ہوا کہ تبلیغی جو ٹریننگ تھا اس کا یہی اثر تھا کہ میں نے کہا کہ بس اب یہ تو حق ہے, اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے, چاہے میری آنکھیں جو دکھلائیں, چاہے میری عقل جو کہے, چاہے میرا مشاہدہ جو ہو, چاہے میری زندگی تجربہ کچھ اور کہتا ہو, اس کو مجھے سچ ماننا ہے, اور پھر باقی سب چیزیں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ دنیا کو کیسے سمجھوں, تجربات کو کیسے سمجھوں, عقل کو کیسے استعمال کروں. تو میں نے دعا کی, تو یہ 30 سال میں کوئی ایک ایسا یعنی موقع نہیں ہے کہ اچانک مجھے سب چیزیں سمجھ میں آئیں, بلکہ قدم بقدم, آہستہ آہستہ یہ جو مغربی تعلیم کے اثرات تھے وہ ایک ایک کر کے آنکھیں کھلتی گئیں کہ اچھا یہ انہوں نے مجھے پڑھایا تھا, یہ بات تو غلط ہے, اور یہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا اور یہ بھی غلط ہے. اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پارچوں میں یہ سارا کھلتا گیا, اور اسی طرح سے قرآن کی تعلیمات کی گہرائی وہ بھی آہستہ آہستہ میرے اوپر کھلتی گئی. اور آخر کار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ جو میں نے 4 مہینے میں تبلیغ میں سیکھا, وہ میں نے جو اپنے 3 سال MIT میں میتھ کی ڈگری حاصل کی تھی اور اسٹینفرڈ کی ڈگری ہے, اس سے تو بہت زیادہ برتر تھا.
بلکہ وہ سب تعلیمات جو مجھے اسٹینفورڈ اور MIT میں ملی تھیں، جو اس وقت دنیا کی یعنی چوٹی کی تعلیمات تھیں اس وقت بھی اور آج بھی اسی طرح کی ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ وہ جھوٹوں کا پلندہ ہے زیادہ. تو یہ تو میں نے آپ کو نتائج بتلا دی جو 30 سال میں مجھے حاصل ہوئے. اب ان کے اس راستے میں اور اس خیال سے کئی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا یعنی آنسر ضروری ہے، جن کو سمجھنا ضروری ہے. کہ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ یہ قرآن میں کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی ریولوشنری ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ سب معلوم ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پڑھے ہیں، ہم نے قرآن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی اچھا نمازیں پڑھا کرو، والدین کی عزت کرو اور نیکی کرو. ٹھیک ہے، یہ سب اچھی باتیں ہیں، مگر اس میں کوئی ایسی ریولوشنری چیز نہیں نظر آتی. اور اگر یہ قرآن ہے واقعی اتنی قیمتی، تو آج کل مسلمان بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یعنی خیر حافظ سے تو ہم توقع نہیں رکھتے کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھیں گے اور اس کی قدر کریں گے، مگر ہم لوگ بھی اس سے غافل ہیں. بلکہ اپنی فیلڈ یعنی اسلامک اکنامکس میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں قرآن کی تعلیمات اور سیموئلسن کی تعلیمات میں ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے. قرآن ایک چیز کہہ رہی ہے اور سیموئلسن دوسری چیز کہہ رہا ہے. تو ہمارے اسلامی معاشیات کے ماہرین نے سیموئلسن کی بات کو تسلیم کیا ہے اور قرآن کی وہ کر دی ہے، تعویل کر دی ہے کہ تاکہ اس کو، تو جہاں پہ ٹکراؤ نظر آتا ہے مغربی تعلیمات میں اور اسلامی تعلیمات میں، تو بیشتر حصہ ہمارے مسلمانوں کا مغربی تعلیمات کو تسلیم کر لیتا ہے اور قرآن کی تعویل کر دیتا ہے. تو قرآن کا اگر پیغام اتنا قیمتی ہے، اتنا ریولوشنری ہے، تو اس کا الٹا ہونا چاہیے. چلے ہم مان لیں کہ مسلمان اس سے غافل ہو گئے ہیں، تو پھر بھی ہمارے اوپر ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات برتر ہیں مغربی تعلیمات سے، تو اس کی دلیل بھی تو پیش کریں، کوئی دکھلائے، کر کے تو دکھاؤ. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات ریولوشنری ہیں، دنیا کو بدل سکتی ہیں، تو پھر بدل کے دکھاؤ. یہ سب سوال ہیں. یعنی ایسا دعویٰ کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹ اثر ہوگا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں، ایسی ہوائی دعویٰ. تو اب یعنی وہ بات جو مجھے آہستہ 30 سال میں سمجھا، اس کا نچوڑ میں چند جملوں میں بیان کر رہا ہوں کہ دراصل قرآن کی تعلیمات کیوں برتر ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھلاتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے اس دنیا میں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اور اس وقت، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، لمبی زندگی قیامت کے بعد ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکیں. اور یہ تعلیمات مغرب میں کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گی. تو جس کے پاس یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ ہمیں کس نے بنایا ہے، اگر کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو کس نے بتایا ہے، یہ جو قیمتی زندگی ہمیں دی گئی ہے چند لمحوں کی ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور کیا کرنے سے بچنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں، تو پھر وہ جو مرضی آئے کر لے. جو مرضی آئے سیکھ لے، جتنا وہ فزکس کر لے، جتنا میتھمیٹکس کر لے، جتنا کیمسٹری کر لے، جزاک اللہ، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک سفر ہے، ایک مسافر ہے، آ کے بیٹھا درخت کے سائے میں پھر چل پڑا. تو یہ چند منٹس کے لیے اگر وہ
اگر وہ کامیاب بھی ہو جائیں دنیا میں، اگر وہ مال جمع بھی کر لیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو زندگی میں ان کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ تو خیر ایک بہت بڑی بات ہے، مگر ایک یعنی اس سے کمتر درجے کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، میں کیا کروں، کس لائن پہ چلوں، کس طرح سے میرا بیہیویئر کیا ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یعنی ڈے ٹو ڈے زندگی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس کے بارے میں مغربی تعلیمات کوئی بھی گائیڈنس نہیں پرفارم دیتی ہیں ہمیں. تو بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اس ہدایت پہ نہیں چل رہے ہیں، اور یہ ایک حدیث میں آیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا، اور یہ بھی آیا تھا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کے طریقے اس طرح سے کو ایسے اپناؤ گے کہ وہ اگر سانپ کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم ان کے پیچھے پیچھے گھس جاؤ گے. تو آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. اسی لیے ہم لوگ اپنی اس قرآن کی تعلیمات سے نہ ان کو سمجھتے ہیں نہ ان پہ عمل کرتے ہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. سمجھانے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اکنامکس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریشنل بیہیویئر یعنی عقل مندی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو لذت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے، کنزمپشن گڈز آف سروسز سے، اس کو میکسیمائز کرے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. کوئی بھی آدمی اس کو سنے کہ بھئی آپ کو لذت نفس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے اور عقل کا یہی تقاضا ہے، تو وہ کہے گا یہ تو بھئی اسلام سے ٹکراتا ہے، اسلام تو ہمیں نفس پرستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. تو بڑی حیرت کی بات یہ ہے، خیر ان کو تو وہ لوگ جو کہ خدا سے انکار کریں، آخرت سے انکار کریں، قیامت سے انکار کریں، زندگی موت کے بعد کی زندگی سے انکار کریں، ان کے لیے تو یہ بالکل نیچرل ہے، فطری بات ہے، کرنا ہی چاہیے ان کو. دنیا میں لذت میکسیمائز نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے بیچارے. تو ان کے لیے تو کہنا نیچرل ہے، مگر وہ جو بات جو ان نیچرل ہے، جو کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان ٹیچرز تہجد گزار بھلے وہ اپنے بچوں کو، اپنے مسلمان بچوں کو یہی بات سکھلا رہے ہیں ساری دنیا میں. ان کا دماغ میں یہ زہر ڈال رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ یہ کہ اسکالرز جو ہے وہ اس پیغام کو اسلام کے ہم آہنگ کرتے ہیں. میں خود 3-4 آرٹیکل دیکھ چکا ہوں اور اس سے بھی زیادہ موجود ہیں جس میں یہ بتلاتے ہیں آتھرز کے شریعت اور قرآن کی روح سے یہ تھیوری صحیح ہے اور یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. اور مثلاً وہ آیت ہے نا حب الشہوات من النساء والقناطیر المقنطرہ، تو انسان کو دل میں تو یہ ہے ہی کہ وہ لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے. تو یہ بات جو اہل مغرب کہہ رہے ہیں وہ ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کیونکہ یہ تو ہے ہی. تو یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو اپنے شہوات کے پیچھے پڑ جائے گا اس کو تو جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. اور یہ کہ اپنی جائز خواہشات کلو وشربو ولا تسرفو، بہت سمپل سی بات ہے کہ جو اپنی جائز حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو تو پورا کرو، زینت کا لباس بھی پہنو، مگر اسراف نہیں کرو. اب اکنامکس ہمیں اس کی اپوزٹ تعلیم دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یعنی جتنی مرضی آئے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑو، اور جائز اور ناجائز خواہشات میں کوئی تفریق نہیں ہے اس اکنامکس میں. قرآن یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ تم بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے خاطر خرچ نہ کرو. یہ تو ایکچولی ایک طرح سے اس کو
اکنامکس میں کہا جائے گا کہ منیمائزیشن آف یوٹیلٹی، یعنی سب سے اپنی قیمتی چیز کو آپ دوسرے کو دے دیں گے تو آپ کو دل کو چوٹ پہنچے گی اور نفس کو تکلیف ہوگی، اور یہی مقصد ہے کہ اپنے نفس کو تھوڑی تکلیف پہنچائی جائے تاکہ اس کو تربیت کرنی ہے نفس کی۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ نفس امارہ کی تھیوری ہے، اور اسلام ہمیں نفس امارہ سے کو چھوڑ کر نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے۔ تو نفس امارہ کا ڈسکرپشن بھی آیا ہے قرآن میں، جس میں وہ باتیں آئیں۔ تو جو نفس امارہ کے بارے میں باتیں آئی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے نارمل ہے اور نیچرل ہے اور ایسا کرنا چاہیے، بلکہ وہ اس کی مذمت کے لیے آئیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اسی کو اختیار کر لیا گیا۔ تو مسئلہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان یہ پہچان نہیں رہے ہیں کہ جو مغرب والی تعلیم ہے وہ ہماری قرآن سے ٹکراتی ہے، اس کو انکار کر دیں۔ آج ساری دنیا میں مسلمان یونیورسٹیز میں مسلمان بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کو یہ زہریلی تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں، اپنے کیریئرز بنائیں، دولت کے پیچھے پھریں۔ تو مسلمان ٹیچرز اس بات کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ یہ ہے دراصل معمہ، اور اس کا حل یہی ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو علامہ اقبال تو بچ گئے مگر ہم لوگ پھنس گئے، ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں جلوہ دانش فرنگ سے، اور آنکھ کے سامنے وہ اہل مغرب کی علم کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہ شاک نو، یہ ہماری آنکھیں کیوں اس طرح سے خیرہ ہوتی ہیں؟ اس کا جو ذریعہ ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن ہے۔ یہ اسی لیے سب سے اس وقت جو برننگ مسئلہ ہے جو امت کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تعلیم کا کوئی متبادل نکالا جائے، کیونکہ یہ مغربی تعلیم ہی ہمیں مغرب کے علم کی ہیبت سکھلاتی ہے۔ دراصل مغربی علم جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں ایسی چیزیں جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ میتھمیٹکس، تو یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ خالی فریب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یعنی میتھمیٹکس کیا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کا ہم ایک فارمولا لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بتلاؤ کہ میتھمیٹکس میں کوئی فارمولا ایسا ہے جو ہے نا کہ ایکشنز کو پریڈکٹ کر سکے کہ یہ فارمولا ہے، اب یہ میں نے لگا دیا، اب ہے نا یہ کرے گی اور ہے نا وہ کرے گی، وہ میں بتلا سکتا ہوں؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہدینہ النجدین، میں نے اس کو دو راستے دکھا لیے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے دوسرا راستہ اختیار کر لے، اور کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے جو بتلا سکتا ہے کہ وہ کس راستے پہ چلے گا انسان، اور اس کی بھی بہت وضاحت آئی ہے۔ تو یہ خالص جھوٹ ہے، اور ایکچولی یعنی اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے کہ انہوں نے پیچیدہ میتھمیٹکس اس لیے استعمال کی تاکہ حقیقت چھپ جائے اور لوگ مرعوب ہو جائیں، اور مرعوب ہو گئے بھئی یہ تو اتنی مشکل چیز ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے ضرور یہ لوگ سچ ہی کہتے ہوں گے کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک بہت ہی یعنی زبردست دھوکے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے بیچارے طلباء اس سے ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی میتھمیٹیکل فارمولا لگائے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا علم بھی بہت اعلیٰ ہے، ہمارے دسترس سے باہر ہے، اور جب وہ اس علم سے مرعوب ہوتے ہیں تو اپنے جو اصلی علم ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ذریعہ ایک جھوٹی تاریخ ہے جو ہمیں سکھلائی گئی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مغرب جو ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ
ایڈوانس سویلائزیشن ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے. اگر کوئی حقیقت میں مغرب کی تاریخ پڑھے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے جو بربریت اور وحشی پنے کا جو ثبوت دیا ہے اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی ہلاکو خان اور چنگیز خان تو بچے تھے. ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا، افغانستان کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، اور بہت سارے ممالک کو، یعنی بے گناہ معصوم لوگوں کو. یعنی عراق میں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ صدام حسین یہ بہت ظالم آدمی ہے، تو گویا اپنے لاکھوں کو، بلکہ ایک بہت مشہور امریکن ایمبیسڈر تھی، اور اس سے ٹی وی پہ پوچھا گیا، سی بی ایس پہ ابھی بھی اس کا انٹرویو مل جاتا ہے، میڈلن آلبرائٹ نام تھا اس کا. تو وہ اس سے پوچھا سی بی ایس کے انٹرویو میں، 5 لاکھ یا 50 لاکھ لوگ مر گئے ہیں، بچے مر گئے ہیں عراق میں ہمارے کارروائی کی وجہ سے، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں یہ ذرا مشکل سوال ہے، مگر ہاں ہم لوگوں کو یہ بچوں کا خون قیمت ادا کر دینی چاہیے تاکہ ہم تیل اپنا پر قبضہ جما سکیں. یعنی یہ تو وحشیانہ بات ہے نا. اور اس کے اوپن، یعنی ساری دنیا کے سامنے اس کا اعتراف کیا کہ ہم بچوں کے خون کی ہولی کھیل سکتے ہیں اگر ہمیں اپنے پالیٹکس کو، اپنے پاور کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ حقیقت ہے. اگر کوئی بھی تاریخ پڑھے ان کی کہ کس طرح سے انہوں نے سلیو ٹریڈ چلایا، پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی یہ وہ نہیں ہے جو امیج ہمارے ذہن میں ان کا پیدا کیا گیا ہے ہماری مغربی تعلیم کے ذریعے سے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے امت کے ساتھ، یہ سانحہ کہ انہوں نے کسی اور علم کو قرآن کے برابر مان لیا. اور یہ ہوا تھا زمانے معتزلہ میں. اور انہوں نے جب یونانی فلسفہ پہلی مرتبہ آیا تو وہ بھی بڑا لچھے دار، اور ہمارے جو عرب لوگ تھے وہ بدو تھے، ان کی بہت سادہ زندگی تھی، اور ان کے پاس اس قسم کے جو پیچیدہ فلسفے تھے وہ ان کے نہیں تھے. تو وہ ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں کہ یہ کیسا علم ہے، بہت زبردست. تو معتزلہ نے کہا کہ یہ جو عقل ہے یہ قرآن کے برابر ہے، کیونکہ ہم عقل ہی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں. آج بھی لوگ اس مسئلے کے بارے میں، یعنی ہمارے یہاں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کے بعد عقل سے انکار کر دیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عقل سے ان کی مراد یونانی فلسفہ تھی. عقل سے عقل نہیں مراد تھی، یونانی فلسفہ مراد تھی. اور یونانی فلسفہ کو قرآن کے برابر رکھ رہے تھے، بلکہ اس سے فوقیت دے رہے تھے، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو عقل کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں، اس لیے عقل پہلے آتی ہے اور قرآن بعد میں آتی ہے. اور وہ یونانی فلسفے کے جتنے مسئلے تھے نا، سب کے سب جو ہیں وہ آج فالس، یعنی غلط ثابت ہو چکے ہیں. تو وہ اگر قرآن میں اپنے دین میں وہ اس کو شامل کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ رکھا اور ان سے انکار ہوا، اور لوگوں نے معتزلہ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ اسلام سے میں غلط ہے. مگر ایک مختصر مدت تھی جب معتزلہ جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن بن گیا. جو خلیفہ وقت تھا اس نے اس کو اختیار کیا اور جبرن لاگو کیا ساری امت پہ. وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بچا لیا. اگر وہ معتزلہ ہو جاتے اس وقت غالب، تو اسلام کا نام و نشان نہیں بچتا. تو وہ تو ہمارے پرانے معتزلہ تھے. آج ہمارے جو جدید معتزلہ ہیں، اور وہ ہم سب ہی ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ مغربی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اور یہی اصل مسئلہ ہے امت کا. تو اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کے ذریعے سے کروایا، اور اس میں 3
स्टेप्स हैं. एक तो है उनकी किताब अल-मुनक़िद मिन अद-दलाला, यानी कि गुमराही से निजात का तरीका, और वो उसमें उन्होंने ये बतलाया कि हम यानी अपने ईमान को कैसे पक्का कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे शुबहे पैदा होते हैं, तो इन शुबहों को कैसे दफ़ा किया जाए और अपनी ईमान को मजबूत किया जाए. और यही मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे में भी यही हुआ कि जब कुरान में ईमान पैदा हुआ, जब अल्लाह ताला में ईमान पैदा हुआ, तब फिर ये एहसास पैदा हुआ कि ये जो फ़लसफ़े मैंने सीखे हुए हैं ये गलत हैं. तो दूसरी उसकी किताब है तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा, जिसमें उसने यूनानी उलूम का रद्द किया कि ये कहते तो ये है मगर ये सब गलत है, और उसमें यानी बेशुमार गलतियां उन्होंने निकाली इमाम गज़ाली ने रहमतुल्लाह अलैह. और फिर तीसरी कदम है अहयाए उलूमुद्दीन. उन्होंने कहा कि अच्छा ये मगरबी उलूम तो बेकार हैं, यानी यूनानी फ़लसफ़ा तो बेकार है, अब हम अपने दीन से इसको अहिया करें कि दीन को फिर से ज़िंदा करें और इसके उलूम को लाएं जो कि वो मगरबी उलूम जिससे हमने इनकार किया उसकी जगह पे वो आ जाए. तो इसकी तफसील में मैंने 10 लेक्चर्स का एक वो लिखा है का कोर्स है, जो कि यहाँ पे इसका लिंक है. तो कहा जाए कि यानी ये सारी बात जिसको अब मैं ख़त्म पे ला रहा हूँ कि जो असल मसला उम्मत के सामने है कि हमने इल्म के मैदान में शिकस्त खाई है, और ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, वो सारे इंसानी उलूम से बरतर है. और इल्म के मैदान में हम 1000 साल तक सारी दुनिया में लीडर्स थे, और अभी भी इल्म का हक यही है, अल्लाह ताला की दिए हुए इल्म का हक ये है कि इसकी बरतरी और फ़ौक़ियत बाकी तमाम उलूम पे साबित किया जाए. और हकीकत ये है कि जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है वो बहुत मजबूत है, बहुत शानदार है, सब इल्म पे फ़ौक़ियत रखता है, मगर हम ही ने उसका हक अदा नहीं किया. आज मुसलमानों में ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इन लोगों ने जितना वक्त मगरबी उलूम हासिल करने में खर्च किया है, अगर वो 20 घंटे लगाए हैं तो उसके 1 घंटा अगर यानी इस्लामी उलूम में लगाया है तो बहुत ही यानी शानदार कारनामा होगा. और हम लोग ने उम्मत एज अ होल ये समझ बैठी है कि आज हमारी राह नजात क्या है, मगरबी उलूम के सीखने से. आज अगर हमें तरक्की करना है तो इसके लिए हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सीखनी होगी. कोई ये नहीं कहता कि हमें कुरानी उलूम सीखने होंगे या कुरान के ज़रिए से अपने मसलों को आज हल कर सकते हैं, हम कोई भी नहीं कहता. तो ये इल्म के मैदान में शिकस्त जो है ना, ये सबसे बड़ी तकलीफदह मसला है. और ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि ये दुनिया का क्या रोना, कि ये एक आर्जी शय थी, नहीं कानून फितरत से कोई चारा, आईन फितरत से. अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि ये जो दुनिया की हुकूमत है ये हम अदलते बदलते रहते हैं. तो उसने कहा कि यानी दुनिया की हुकूमत तो आती जाती चीज़ है, इसका कोई मसला नहीं है, मगर ये इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा. तो ये असल चीज़ ये है कि वो इल्म जो हमारे आबा ने जमा किया था, जो बहुत कीमती है, आज न हमने उसको पढ़ा, न उसकी कदर पहचानी, न उसको समझा कि ये आजकल यानी जो मगरबी उलूम हम पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ अपने तजुर्बे से, तो हमें यही बतलाता है ये तो बकवास थी, हिज़यान बक रहे थे, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है. वो फ़लसफ़ा बघार रहे थे और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आजकल के ज़माने के लिए खातिर. हालाँकि ये बिल्कुल झूठ है, गलत बात है. वो जो इल्म हमारे उलमा ने जमा किया बहुत कीमती है, और आज भी उतना ही कीमती है जितना पहले है. तो अब ये इल्म की ये जो मैदान है, इसमें हम शिकस्त तो खा चुके हैं, मगर ये इसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास वो हथियार नहीं है. हथियार तो हैं, हमने उनको सीखा ही नहीं, उनको इस्तेमाल करना नहीं सीखा. अब अभी भी वक्त यही है कि हम इस अपने इल्म के ख़जाने को जो हमें अता हुआ है इसको उठाएं और इससे मुकाबला करके दिखाएं. और इस सिलसिले में ये 2 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे अपने हवाले दिया है. रीबिल्डिंग सोशल साइंसेस,
اور کچھ یعنی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے. تو ایک تو میدان ہے اسلامک سائیکالوجی کا، جس میں کافی ترقی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ہمارا جو ماڈل ہے اس انسان کا، کہ اس کے پاس قلب ہے، نفس ہے، عقل ہے اور دل ہے، قلب ہے، یہ 4 ڈائمینشنز ہیں، اور ان سب کے الگ الگ وہ ہیں. اور یہ جو ہے یہ بہت زیادہ گہرا ہے بنسبت یہ جو فرائیڈین ماڈل ہے، اڈ، ایگو، سپر ایگو، یہ بالکل ہی بیکار ہے. اس کا ہمارے اس سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارا بہت زیادہ گہرا ہے. تو اس میدان میں کافی ترقی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس لائن پہ کام کیا ہے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جو ایکچولی پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں، جنہوں نے اس اسلامی ماڈل سے استفادہ کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے لوگوں کو مدد کرنے میں. تو یہ جو ہے انسان کو سمجھنا، یہ بنیاد ہے ساری کے سارے سوشل سائنسز کی. یعنی اگر ہم انسان نہیں سمجھتے ہیں تو پھر فیملی، معاشرہ، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. اور انسان کی جو سمجھ ہے جو اکنامکس میں ہے وہ تو بالکل ہی بیکار ہے. یعنی یہ جو اکنامک کا ماڈل ہے کہ انسان جو ہے وہ یوٹیلٹی میکسیمائز کرتا ہے، یہ تو یعنی کوئی بھی انسان، یعنی اس میں مسلمان غیر مسلمان میں فرق نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. تو اس میں بھی کام ہو رہا ہے. ایک میرا بہت پرانا دوست ہے، شاگرد بھی ہے، رجب شنترک، جس سے میری کولمبیا میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ اپنی پی ایچ ڈی کرنے آیا ہوا تھا، اور اس وقت میں اکنامکس پڑھا رہا تھا. تو میرے خیال میں ارلی 80s کی بات ہے. تو اب اس نے ایک بہت اچھی ایفرٹ شروع کی ہے، ڈی کالونائزیشن آف دا سوشل سائنسز. اصل میں جو ہمارے مسائل کا جڑ ہے وہ یہ سوشل سائنس ہے. سوشل سائنس میں یہ جو لفظ سائنس کا استعمال ہوا ہے یہ دھوکہ ہے، کیونکہ سائنس جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا پہ، سارے عالم پہ اس کا اطلاق ہے. مگر سوشل سائنس تو صرف وہ سبق ہیں جو اہل مغرب نے مغربی معاشرے کے، مغربی تاریخ کے تجزیے سے نکالے ہیں. تو وہ ساری دنیا پہ کیسے لاگو ہو جائیں گے؟ اس کی یعنی وہ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ نہیں، یہ دراصل یہ ہے تو بات بے وقوفی کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور باقی ساری قومیں ہمارے مقابلے میں بچہ ہیں، اور جب وہ بڑی ہوں گی تو وہ ہماری طرح ہو جائیں گی، تو اس لیے ہمارے جو علم ہے وہ ان پہ لاگو ہوگا. تو یہ تو انتہا درجے کی بے وقوفی کی بات ہے. اور مگر یہ کالونائزیشن پیدا کرتا ہے ہمارے دماغوں کا، اور اس کو ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ رجب شنترک نے بہت اچھا کام کر رکھا ہے اس پہ، اور اس نے ملٹی پلیکسٹی کا نام دیا ہے، جس کو دراصل اسلامی الفاظ میں اس کو مراتب العلوم کہیں گے. اور اس نے بتلایا ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے سوشل سائنسز کا وہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور مغرب سے بہت زیادہ باریک بین ہے، اور بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ ذخائر ہیں جو ہم لوگ اس کو استعمال کر کے یہ مغربی علوم کے ٹریپ سے بچ سکتے ہیں. میں نے اپنا ایک طریقہ نکالا ہے جس کا میں نے علوم العمران کہا ہے، ابن خلدون کے نام پہ، کیونکہ وہی اصل میں سوشل سائنسز کا بانی ہے. اور اس کو ہم لوگ اسی نام سے استعمال کریں، کیونکہ ہمیں دراصل جب اہل مغرب نے ہم سے یہ علوم لیے تھے تو اس میں انہوں نے بہت ساری خامیاں اور خرابیاں پیدا کر دی ہیں. تو ہمیں اگر اپنا راستہ درست رکھنا ہے تو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے واپس جا کے وہیں سے اٹھانا ہوگا راستہ جہاں سے چھوڑا تھا. ہم لوگ یہ بیچ میں جہاں اہل مغرب گئے تھے وہاں نہیں جا سکتے، اور نہ جانا چاہیے.
یہ ایک سیٹرڈے کو ایک لیکچر ہو رہا ہے. ڈاکٹر مالک بدری کو کہا جاتا ہے کہ ہی از دا فادر آف اسلامک سائیکالوجی ان دا ماڈرن ایج, اور اس کے یاد میں ایک لیکچر ہے آج اس سیٹرڈے کو, جس کی لنک دی ہوئی ہے, اور یہ بڑا گروپ ہے, ان کے بہت سارے لیکچرز ہیں. یہ جو میں نے مضمون بتلایا تھا, نیو اپروچ ٹو اسلامک اکنامکس, اس پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں. پہلا لیکچر ہو چکا ہے. ہر اتوار کو پہلے اتوار کو ہر مہینے میں اس پہ ایک لیکچر دے رہا ہوں. اس میں رجسٹریشن کا طریقہ اور پہلا ویڈیو لیکچر اویلیبل ہے. پہلا لیکچر میں نے اس مضمون پہ دیا تھا کہ شکر اور توکل اور قناعت یہ صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اگر ہم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور ان صفات کو پیدا کرنے سے بڑے فائدہ پیدا ہوں گے. اس کے برعکس یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہیں اس صفات کی جو اکنامکس سکھلاتی ہے. اکنامک کہتی ہے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑو, ہم کہتے ہیں نہیں, قناعت کرو, جو ہے اس پہ شکر کرو, اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو, بجائے اس کے کہ دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو جس طرح سے وہ اپنا دین سکھلا رہے ہیں کہ تم دولت کے پیچھے بھاگو, اور یہ دین کیسے پیدا ہوا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ان لوگ نے ساری دنیا کو کالونائز کیا, تو کس لیے کیا؟ تاکہ پیسہ لوٹیں. تو انہوں نے اس کو اپنا دین بنا لیا کہ زندگی کا مقصد ہے کہ پیسہ لوٹو اور عیاشی کرو, اور یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا, اور ہم بے وقوف انہی کی نقل میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی طریقہ ہے زندگی کا, پیسہ لوٹو اور لذتوں کے پیچھے بھاگو. یہ کیسی یعنی حیرت کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کو قرآن دیا گیا ہے وہ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں بزرگ کہ بھائی ہم لوگ اس وقت دنیا میں سب لوگ پیاسے ہیں, کیونکہ روشنی ختم ہو گئی ہے, اندھیرا ہے. سب لوگ, یعنی میں خود ذاتی تجربے سے کہتا ہوں, میرا سب سے قریبی دوست پال کنی MIT میں میرے ساتھ تھا, اور اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ زندگی میں اس کو جس راستے پہ چلایا گیا تھا اور وہ راستہ میں کچھ رکھا نہیں تھا. اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت میں بھی بہت گمراہ تھا, میں اس کو کچھ بتلا نہیں سکتا تھا. میں بھی اسی راستے پہ چل رہا تھا جس پہ وہ چل رہا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو ساری دنیا میں لوگ بیزار ہیں اس طریقے زندگی سے جو مغرب والے سکھلا رہے ہیں, مگر اور وہ سب اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں, مگر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم ہیں, کیونکہ ہم مسلمان اتنا پیچھے ان کے لگے ہوئے ہیں. ایک میں واقعہ سناتا ہوں, کسی آدمی نے جو مسلمان ہوا تھا, رائیونڈ آیا تھا, اس سے پوچھا ہم نے کہ اچھا تو پھر تم نے اپنے گھر والوں کو مسلمان کوشش کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی والدہ سے بات کی, تو اس نے کہا کہ میں آفس میں کام کرتی ہوں, میرے ساتھ بہت سارے مسلمان کام کرتے ہیں, وہ سب بھی اسی طرح سے, ان کی بھی وہی فکر ہے اور وہی طریقہ زندگی ہے. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ان میں کہ جس سے مجھے کشش پیدا ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں. تو میں نے اپنے باپ سے بات کی, باپ نے کہا کہ اگر اسلام میں کچھ ہوتا, دیکھتے ہو مسلمان ممالک کے لوگ جو ہے وہ لائنیں لگا کے ہماری ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہیں, یا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ لائن لگا کے, یعنی ہم لوگ امریکن کون سا لائن لگا کے ان کی ایمبیسی کے آگے کھڑا ہے, تو کس کے پاس کشش ہے؟ تو جب ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, پھر ان کا دین جو کچھ بھی ہے وہ ان کو وہ نہیں دیتا ہے جو ہمارے پاس ہے, اس لیے ان کے دین کو تو ہمیں سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ اخلاق جس کی وجہ سے صحابہ نے سارے دنیا کی دلوں کی تسخیر کر لی تھی, وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اور وہ ہم بھی انہی کی فلسفے پہ چل رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس میں ہمیں اپنی دولت کو سب سے بڑھانا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ایک دن کھاتے تھے تو ایک دن نہیں کھایا کرتے تھے. تو یہ دنیا ہمیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں, اس کے پیچھے
حدیث میں آیا کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقے کی ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ تم پہ کھول دیں اور تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ اور پھر اس پہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سارے مغربی علوم کی متبادل پیدا کریں، ہم اکنامکس پڑھائیں، اسلامک اکنامکس پڑھائیں۔ یہ نہیں کہ یہ ایک شوشہ ہے جو چھوڑا ہے، اصل اکنامکس تو وہی ہے جو مغرب والے پڑھاتے ہیں، مگر ہم اس میں تھوڑی سی ترمیم کر سکتے ہیں، تھوڑی کاٹ چھاٹ کر کے، یا تھوڑا اس میں اضافہ کر کے کہ اس میں زکوٰۃ بھی ڈال دو اور انٹرسٹ نکال دو، مگر اصل چیز تو وہی ہے جو مغرب کے پاس ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی کیا جا رہا ہے اسلامک یونیورسٹی میں، اور اصل میں یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز جو 2 بنائی گئی ہیں، ایک ملیشیا میں ایک اسلام آباد میں، ان کا مقصد یہی تھا کہ مغربی علوم اور مشرقی علوم کو یکجا کرنا، مگر یہ یکجا کرنے کا والا کام جو ہے نا یہ ہو نہیں سکا، کیونکہ مغربی علوم کی بنیاد جو ہے وہ کفر ہے، تو ہم کفر اور اسلام کو یکجا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے یہ اسلامائزیشن آف نالج پروجیکٹ ہے کہ ہم مغربی علوم لے کے ان کو کاٹ چھاٹ کر کے اسلامائز کر لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس سے انکار کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اسلامی بنیادوں پر علم پھر سے کھڑا کرنا ہوگا، پوری عمارت، اور یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو ایک تو میں نے بتلایا کہ اسلامک اکنامکس میں کافی ہم لوگوں کے پاس مواد موجود ہے، اس کا ہم لوگ یہ جو ماڈرن اکنامکس ہے یہ پورا بیکار ہے، اس کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو ہمیں پاس کوئی علم کی لاس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پورا ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ریشنل بیہیویئر ہے کہ یہ کیسے انسان کو بیہیو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ ڈسکرپٹیو ہے، کہ یہ بتلاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر یہ بالکل غلط دعویٰ ہے۔ چنانچہ اس سے انکار کرنے سے ایسا ہی ہے جیسے ہم نے عیسائیت سے انکار کرنا ہے، اس سے ہمیں کوئی لاس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہیں۔ اور اس کے بجائے اگر ہم اسلامی علوم سکھلائیں، اسلامی طریقۂ معاشیات سکھلائیں، تو ہمارے پاس بہت سارا مواد ہے کہ اور تو اس پہ جلد ہی کام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں، کیونکہ ابھی بھی 3-4 سال پہلے 2 ٹیکسٹ بکس نکلی ہیں، ایک ملیشیا سے اور ایک اسلامک یونیورسٹی سے، اکنامکس پہ، اسلامک اکنامکس پہ، اور دونوں یہی ہے کہ وہ جو سٹرکچر ہے جو مغربی علوم، مغربی معاشیات کا ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اسی میں تھوڑا سا کاٹ چھاٹ کر کے اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح سے میں نے کہا سائیکالوجی ہے، اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اس میں مولانا تقی عثمانی کی کتاب آئی ہے، مگر وہ چھوٹی سی کتاب ہے، ابھی اس کا یعنی بہت وہ بنیاد ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑی، اور ہماری پولیٹیکل سائنس جو ان کے پولیٹیکل سائنس سے بہت فرق ہے، یعنی ان کے ہاں ڈیموکریسی ہے، ہمارے ہاں شورا ہے، اور ہمارے یہاں خلافت ہے، اور ہمارے طریقہ بہت برتر ہے ان کے طریقوں سے، اور اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کیوں اور کیا ہے۔ ہم لوگ ان میں ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ میجورٹی ووٹ، ہمارے یہاں ایک کوشش ہوتی ہے شورا میں کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طرح سے یہ اسٹیٹسٹکس ہے، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں بھی ان لوگوں نے جو علم کا عمارت کھڑی کی ہے، یہ بھی غلط بنیادوں پہ قائم ہوئی ہے۔ حالانکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ایک نیوٹرل سا سبجیکٹ ہے میتھمیٹکس کی طرح سے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، مگر دراصل اس میں کئی وجوہات سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے انکار کیا، تو انہوں نے سارے غیب سے انکار کر دیا، سارے ان آبزرویبل سے، جو چیز کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ تو اب یہ جو پرابیبلٹی ہے، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے ایک کوائن فلپ کی، وہ ہیڈز آ گئی، مگر ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیلز آ جاتی، یہ پرابیبلٹی کی اصل کہ شاید ایسا ہو جاتا، مگر یہ شاید ایسا ہو جاتا تو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو نیچرل ڈیفینیشن ہے پرابیبلٹی کا وہ اختیار نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ان کے فلسفے کے خلاف تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ فریکوینسی تھیوری بنایا جو بالکل غلط ڈیفینیشن ہے، مگر آج ساری دنیا میں سکھلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ کازیلٹی ہے، یہ بہت گہری بحث ہے، اس پہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، اور بہت سارے، اور یہ 100 سال سے یہ لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کازیلٹی کیا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، 200-300 سال ہو گئے، اور سمجھ نہیں سکے ہیں۔
اور کمپلیکیٹ بات ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ کازالٹی جو ہے وہ سبب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، تو وہ چونکہ ان آبزرویبل ہے اس لیے وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکیں. تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی، آج بھی نہیں سمجھ میں آئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے جو ہماری انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہے، ہماری جو میراث ہے، وہ علم کے موتی جو ہمارے آبا نے جمع کیے تھے، ان کی بنیاد پہ ہم اسٹیٹسٹکس میں بھی اور اکانومیٹرکس میں بھی نئی بنیادوں پہ علم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. سارے کے سارے علوم میں ہمیں نئی بنیاد سے شروع کرنا ہے. اس میں ایک کتاب بہت اہم ہے، جولی روبن، میکنگ آف دا ماڈرن یونیورسٹی، انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن اینڈ مارجنلائزیشن آف مورالٹی. اس کا یہ کہنا ہے کہ 1920 کے یعنی 20ویں صدی کے شروع میں ہم دیکھیں کسی بھی کالج کیٹلاگ، ہارورڈ کی کیٹلاگ کو اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ کے، تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد کردار سازی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء اچھے انسان بن کے نکلیں اور ان کے اندر لیڈرشپس ہو، اسکلز ہوں، سوشل رسپانسبلٹی ہو، سیوک رسپانسبلٹی ہو، پہچانے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اس کو کیسے ادا کرنے والے بنے، ایماندار ہوں، انٹیگریٹی والے ہوں، یہ ساری چیزیں تھیں. آج آپ کسی بھی کالج کیٹلاگ میں دیکھیں کہیں نہیں ملے گا اسی قسم کا کوئی تجربہ. ہم کیا کریں گے، ہم ان کو ٹیکنیکل سکلز سکھائیں گے، ہم ان کو سائیکالوجی سکھائیں گے، وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جائیں گے، مگر انسان بنیں گے کہ نہیں اس کا کہیں تذکرہ نہیں. یہ چینج کیسے آیا اس کے بارے میں اس نے بتلایا ہے، جس میں سے بیسیکلی جو کی ہے وہ یہی ہے کہ علم اٹ سیلف کو ریڈیفائن کر دیا گیا. پہلے تو علم تھا محیط، انسان کی زندگی کے ہر شعبے پہ، مگر پھر انہوں نے کہا نہیں، علم تو صرف سائنس ہے، باقی کوئی چیز علم نہیں ہے. تو انسان کی زندگی، انسان کا تجربہ، انسان کے احساسات، کردار، یہ سب چیزیں علم سے خارج کر دی گئیں. چنانچہ تعلیم، علم سکھلانا، وہ بھی صرف سائنس رہ گیا، اور جو اصل چیز ہے وہ ختم ہو گئی. اب ہم لوگ بھی نقال ایسے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ ہم منکی سی منکی ڈو بن گئے. تو ہمارے حالانکہ تو اب ایکشن پلان پہ آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت. پس چپایت کر، سب سے پہلے یہ کہ مغرب کی تقلید چھوڑ دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایبسٹریکٹ تھیوری نہ پڑھائیں، جو تھیوری پڑھاتے ہیں، اچھا بھائی یہ فارمولا ہے، یہ لگاؤ، یہ میتھمیٹکس، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی طلب کی ہے اور علم لا ینفع سے پناہ مانگی ہے. اب ہمیں یہ تفریق کرنی ہوگی کہ وہ کون سا علم ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. اور میں نے اپنا تجزیہ کیا تو تقریباً 90% جو ہم لوگ اپنی کلاسز میں پڑھاتے ہیں وہ علم لا ینفع ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. تو ہمیں بھی اس کے بارے میں یعنی خطرہ ہے کہ ہماری گردن نہ پکڑ جائے قیامت کے دن کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا علم پڑھاتے تھے جو ان کو ضرر دیتا تھا. تو آلموسٹ امیڈیٹلی تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ اہل مغرب کی یہ تعلیم ہے، اس پہ دنیا چل رہی ہے آج کل. تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ انہی تھیوریز کی بنا پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس کو سمجھ لیں، مگر اس کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ حق ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ بعض لوگوں نے بعض تھیوریز بنائی ہیں. تو یعنی ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل، ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں. جیسے وہ اہل مغرب اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایک دین ہے، اس میں یہ عقائد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کے دین کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ہم اہل مغرب کے دین کو اسٹڈی کرنے والے بنے، یہ نہ بنے کہ ہم اہل دین کا عقیدہ خود اپنے قلب میں رکھیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس کا معتقد بنائیں جیسا کہ ہم کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر ہم یعنی چونکہ کفر کو ٹیچ کرنا جو ہے وہ خود کفر نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس کی اجازت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے فی الحال، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے فی الحال. آہستہ وقت لگے گا ہمیں اپنا آلٹرنیٹیو ڈیولپ کرنے کے لیے. مگر ہم اس کو سوچیں کہ وہ کون سی تھیوری ہے جو ایکچولی یوزفل ہے ہمارے طلباء کو، ان کی اپنی زندگی میں، فیملی لائف میں، کمیونٹی میں، ہمارے اجتماعی زندگی میں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے
असली मसलों का कोई हल की तरफ ले जाती है हमें। इसको सोच के फिर हम देखें कि ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से, इज्तिमाई ज़िंदगी से, कोई भी दुनिया का कोई मसला इससे हल नहीं होता, तो हम उसको छोड़ दें। इस तरीके को मैंने खुद अख्तियार किया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मुझे समझ में आया कि बहुत सारी इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसका दुनिया के किसी मसले से कोई ताल्लुक नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। इसी तरह से इकोनोमेट्रिक्स में भी वो चीज़ें जो मुझे बतलाई गई थी कि ये सबसे अहम बुनियादी चीज़ें हैं, मुझे पता चला कि इससे डेटा एनालिसिस का कोई मसला नहीं हल होता, फिर मैंने उनको भी छोड़ दिया, मगर वक्त लगा इन सब चीज़ों में। जो सबसे बुनियादी बात है कि उन्होंने तो किरदार साजी को तर्क कर दिया है, मगर किरदार साजी तो हमारे दीन की रूह और जड़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। तो इस्लामी तालीम की बुनियाद किरदार साजी होनी चाहिए, और इसमें हमारे पास वो कुछ है जो वो यानी 1000 साल तक कोशिश करें वो पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यानी परफेक्ट मॉडल है, उनके पास है नहीं। तो ये हमारी तालीम की बुनियाद होनी चाहिए। ये हर सब्जेक्ट में ये गाइड होना चाहिए कि भाई अगर हम इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो हम अच्छे इंसान बन के कैसे इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस बनना चाहते हैं तो एक अच्छा इंसान बन के, अच्छा इंसान से मुराद ये है कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलने वाला, उनके किरदार पे चलने वाला, वो कैसे बिजनेस करते ये हमें सीखने की, वो कैसे इकोनॉमिक्स करते, वो कैसे साइकोलॉजी करते, ये सारी चीज़ों में हमें इंसान साजी, किरदार साजी पे पहले बनाना है, फिर वो जो फन या इल्म है वो सिखला रहे हैं वो उसके साथ जोड़ना है। मैंने अपना एक तजुर्बात लिखे हैं कि मैं MIT गया तो वहाँ उन्होंने जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, यानी मैं 16 साल का बच्चा था और मुझे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के बारे में नहीं मालूम थी और वो मैं सीखना चाहता था और वो मुझे बहुत फ़ायदा देती, मगर उन्होंने उलट काम किया। बजाय इसके कि मुझे सिखलाते कि भाई या अखलाक क्या होता है, आ, दोस्ती कैसे करते हैं, मैं बहुत हाई इंट्रोवर्ट था, दूसरे लोगों से ताल्लुक़ और मोहब्बत कैसे पैदा करते हैं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं सीखा, इसके उलट किया गया और मैथमेटिक्स पढ़ो और अपने यानी जो बीमारी है तुम्हारी के एक ख्याली दुनिया में रहते हो उसमें और गहरे हो जाओ। तो और मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया इस तालीम ने, क्योंकि मेरे जो असल मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया। आज भी हम लोग उनकी नक्काली में यही कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं उनके लिए वो ढूंढ रहे हैं रास्ता जिंदगी का। हम उनको कुछ नहीं सिखलाते, हम उन्हें 2+2=4 ये याद कर लो और तुम कौन हो, आज तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, आज तुम्हारे घर में लड़ाई हुई, ये सारी चीजें। एक टर्किश मदरसे में एक साइन है पुराना कि यहाँ हम लोग मछलियों को उड़ना नहीं सिखलाते और चिड़ियाओं को तैरना नहीं सिखलाते। यानी जो तालिब इल्म है वो जहाँ पे खड़ा है उसको वहां से उठा के उसको ट्रीट करना है। अगर उसके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है तैरने की, हम उसको तैराकी सिखलाएं। अगर उसको उड़ना की सलाहियतें रखी हैं तो टीचर का काम यह है कि स्टूडेंट को पहचाने कि उसके अंदर कौन सी सलाहियत, क्योंकि स्टूडेंट एक बीज की तरह से होता है, उसके स्टूडेंट को खुद नहीं पता है उसके अंदर क्या सलाहियत है, मगर टीचर का ये काम है कि वो पहचान ले और वो फिर उसको उस रुख पे डेवलप करे जिस रुख में उसके अंदर सलाहियतें हैं। तो ये सब चीज़ें, और मगरबी तालीम का मकसद ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट तैयार करें। जैसा भी स्टूडेंट हो उन सबको वो पुर्जा बनाना है एक मशीन में फिट करने के लिए, जो कैपिटलिस्ट मशीन है। तो इसका इस्लामी तालीम और मगरबी तालीम बिल्कुल ऑपोजिट है। वो तो कैपिटलिस्ट मशीन में के पुर्जे तैयार कर रही है। आप हर इंसान का, हर स्टूडेंट के दिल में ये डाल रही है कि तुम एक स्पेयर पार्ट हो, तुमको खरीदा और बेचा जाएगा, बस ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम तरमीम करें, बिजनेस में तरमीम करें, पॉलिटिक्स में हमारे पास मवाद है, मैथमेटिक्स ये भी बहुत ही गलत तरीके से सिखलाई जाती है और इसके लिए हम लोग इसको बदल दें तरीका, तो हम बहुत एफिशिएंटली स्टूडेंट्स को बहुत एडवांस मैथमेटिक्स बहुत जल्दी सिखला सकते हैं।
اگر ہم لوگ یہ مغربی تعلیمی طریقے کو ترک کر دیں. تو جو ارجنٹ نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پورا کا پورا ویسٹرن ایجوکیشن کا ایک متبادل تیار کریں جو اس وقت موجود نہیں ہے, اور یہ کورس بائی کورس ہوگا. جیسے میں اکنامکس کے لیے تیار کر رہا ہوں, اسٹیٹسٹکس اور اکانومیٹرکس, مگر ابھی یہ 1-2 سال اور لگے گا اس کو شروع کرنے میں. مگر یہ سارے یعنی ہزاروں کورسز ہیں, ان سب کو لکھنا یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے جس کے لیے ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہے. آج دوپہر میں سوشل سائنسز پہ میری ایک ٹاک ہے. اچھا, یہاں پہ ہے سلائیڈز کی, یہ اس ٹاک کی جو سلائیڈز ہیں اس کا یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے, اور دوپہر کی ٹاک اس کی بھی سلائیڈز ہیں جو سوشل سائنس کے بارے میں خاص طور پہ کہ اس میں کیسے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے. اور آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Very comprehensive, interesting, and revolutionary address by Dr. Asad Zaman. I could see the changing complexions of emotions and feelings while he was both rejecting the traditional education that we follow, and also I could see your amusement also, because I think many of you were agreeing on many things. Now I would like to ask Dr. Zubair Sheikh to kindly address you, conclude, and also give vote of thanks, because I think it will be very interesting to listen to what he has to say, because on the spectrum, it is my assumption that he is somewhere in the center, neither too much to the left and neither too much to the right, because I have seen that he agrees with many scientific ideas and principles. However, he has a very strong emphasis on morality, ethics, religious beliefs, and values. I welcome Dr. Zubair Sheikh to kindly conclude and also give vote of thanks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Talking after Dr. Asad Zaman Saab, very difficult. And neither am I an authority in economics nor social science. And the experience which he brings with himself and the way he has gone through the journey of all this learning, etc., has definitely, and the way he has narrated, there are definitely many questions which are in our mind. I'll try to put up various questions. In fact, the questions, मैं आज जब इनकी बात सुन रहा था तो मैंने थोड़ा सा नोट डाउन करना शुरू किए कुछ टॉपिक्स, और मुझे तो यूं लगा कि आई एम अ प्रोफेसर माई सेल्फ सर, बट आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट. तो मुझे तो यूं लगा कि मैंने कोई तकरीबन अपने हिसाब से कोई 9-10 टॉपिक्स ऑफ रिसर्च मैंने खुद ही लिखना शुरू कर दिए. और वो शौकत वसी नहीं है कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर, नहीं तो मैंने तो 4 तो पीएचडी के टॉपिक सोच ही लिए थे कि किस में हम लोगों को पीएचडीज करवानी चाहिए. ब्रीफली मुझे मालूम है कि आपके the philosophically what happens is this, that when there are philosophical debates taking place, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरीके से सोचने के आदी नहीं है. तो थोड़ी देर के बाद मुझे याद है हमारी स्टूडेंट लाइफ में they used to be a fellow, जब हम लोग पढ़ते थे और उसके सामने जब बहुत बड़ी फलसफियाना कोई डिस्कशंस हो जाती थी तो उसका एक ही एक्शन होता था, that's deep man, that's deep. So I understand. So your talk was excellent, but it was deep. तो वो हम लोगों को किस तरीके से समझ में आए
I want you, I know time is short. I want you to have at least 4 minutes of deep talk, deep thinking. Economies, pretty much economics totally, in my understanding, is based on master and slave concept. I'm slave hai. I also see that knowledge is all in cyberspace now. Good, bad, ugly मानते हैं उस knowledge को, western knowledge है, eastern knowledge है, Islamic knowledge है, कुछ भी है. अब ये कौम सर ये आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी से नॉलेज निकालने की आदी होती चली जा रही है. यंगस्टर्स, इनको हमारी टॉक्स, कम से कम मेरी टॉक तो उनको नहीं अच्छी लगती अगर वो 3 मिनट के अंदर खत्म नहीं होती है. अब हम लोगों के कंसंट्रेशन स्पैन्स खत्म हो गए, ये शॉर्ट वीडियोस को देखने के आदी हो गए. सो शॉर्ट वीडियोस और उसमें नॉलेज इज इन साइबर स्पेस. तो हम जैसे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे होते हैं वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या दिमाग खा रहे हैं, हम खुद ही सीख लेंगे. सो सीखना एक अलग होना शुरू हो गया. सो यू वांट टू लर्न द थिंग्स, it's basically we are learning the skills, we are not really learning the knowledge. So we have left knowledge learning और हमने सोचना शुरू कर दिया कि ये skills required है, because ये skills इसलिए required है कि at the end of the day हम सबकी ज़रूरतें हैं. और वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम सबकी ज़ाहिरी ज़रूरतें हैं. So at the end of the day मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए. I need money at the back. ठीक है, if I don't have money, I can't buy. तो ये हमारी जो सोसाइटी है वो that's true, हम सोसाइटी ऑफ कंजम्पशंस में चले गए हैं. ऑन द अदर हैंड ये जो नॉलेज जो आपको साइबर स्पेस से मिल रहा है या टेक्नोलॉजी से जो नॉलेज मिल रहा है, that is bringing another concept, and that is the concept of singularity, जो हम टेक्नोलॉजी साइड पे कह रहे हैं. क्योंकि रोबोट है पीछे, या नॉलेज जो आपको मिल रहा है एआई से, आपको जो है गूगल पे आप जो सर्च करते हैं, गूगल से जो आपको नॉलेज मिल गया, जो टॉप पे जो वेबसाइट आपको नजर आती है, जिस तरीके से सर्च फ्रेज किया, यही चीज अगर आप यूएस में है तो यूएस में डिफरेंट तरीके से नजर आएगी, आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से नजर आएगी. सर्च का स्टाइल डिफरेंट हो गया, सर्च का स्टाइल बड़ा पर्सनलाइज्ड हो गया. सो दिस इज ब्रिंगिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी क्या है कि मैं हूँ ह्यूमन, या पीछे से कोई कंप्यूटर आपके सामने, शक्ल को चले छोड़े हम, लेकिन हम फैसला ना कर सके कि कौन हमें जवाब दे रहा है. सो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया है. और सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो डेवलपमेंट्स हमारी हो रही हैं फॉर द कंफर्ट. हम ह्यूमन कंफर्ट को सामने रख रहे हैं. तो ह्यूमन के कंफर्ट के हिसाब से इमोशंस को, उसको जो भी हम लोग की सहूलतें हैं, मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स ले लें या उबर की जो है हम लोग राइड्स देख लें, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन कंजम्पशन. फूड पांडा हो गया और सब कुछ है ह्यूमन कंजम्पशन पे हो गया. सो नाउ changing all this thing requires a lot of development and a lot of deep thinking. हमारा काम अब इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ. आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि वी शुड मैक्सिमाइज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स. तो लिहाजा जितनी मैं मर्चेंडाइज पैदा करूंगा, मैं डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में डिमांड को बढ़ाऊंगा, सप्लाई को देखूंगा और इकोनॉमिक्स में चलता जाऊंगा. सो मैक्सिमाइज कंजम्पशन ऑफ गुड्स, whereas we should be thinking about maximizing the proper utilization of goods. Or proper utilization of goods में the concept of Islam is very clear कि 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको दी है, चाहे वो वेस्ट का हो चाहे इधर का रहने वाला हो. वो 24 घंटे की हयात को, 24 घंटे की जिंदगी में मैं उन मोमेंट्स को किस तरीके से मैक्सिमाइज करूं कि मैं दूसरों के काम आ सकूं. So that is what is the utilization of goods. How will technology help? I really don't know. But what I do see is this, that we probably need a different model of utilization of goods ka model. Whatever that model of utilization of goods is, ultimately technology में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मौजूद हैं, हमने इस्तेमाल नहीं की हैं अभी तक सही नमूने से. For example, this blockchain concept which is there, it's basically secure, private, and a very secure way of जो है
आप ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोले, ट्रांसफर ऑफ एनी कमोडिटी बोले, वो हो सकती है उसमें, लेकिन उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में अगर हम इस्लामिक एस्पेक्ट्स डालें या कुछ करें, I really don't know, but I do see that that is a possibility. I also see this that probably we need, हम अगर democratization of currencies की भी बात करें, तो I do see cryptocurrencies is the future. और हो सकता है कि हम अपनी इस्लामिक currencies भी इस तरीके से बना सकते हैं और इसको सोचा जा सकता है. But bottom line, सर, आज के आपकी इस थॉट से हमें ये तो समझ में आ गया कि इंसान की जो स्लेवरी है उसकी एक वजह खुद हम इंसान हैं. हम खुद जो है स्लेव बनकर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमने अपने अकल और शऊर को सही नमूने से इस्तेमाल नहीं किया, और हमारा अकल और शऊर सारा जाहिरी पे है. हमारा अकल और शऊर उन खूबियों को तलाश करने में नहीं है और उन बातों को हम लोग सोचते नहीं है गहराई से, जिनसे जो है हमारे अंदर वो इखलाक पैदा हो, हमारे अंदर वो औसाफ पैदा हो, वो चीजें पैदा हो जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके. आज हमने अपने आप को रोल मॉडल नहीं बनाया है, नहीं तो वाकई है इस तरीके से आता है कि जब इंसान अपने आप को सही पहचान ले और अपने जो है अखलाक को और किरदार को सही कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए तो सारे यकीन के और सारे जो है वादे ही वादे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी आवाज को भी इस तरीके से कर दिया. यूनाइटेड नेशन के सामने हम बोलेंगे कि हम ये करके आए, हम ये करके आ गए हैं. तो वो एक मुहावरा है, क्या खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिस तरीके का मुहावरा है या क्या है. So what? आपने भी देखा, मैंने भी देखा, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस के सामने हर वक्त कोई लोग लेकर प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हुए, हर वक्त आप जब भी जाएं हर दिन आपको मिलेंगे, कोई कहाँ का कोई कहाँ का, वो खड़े होंगे. इससे क्या फर्क पड़ता है? दे नो इट. बल्कि उन्होंने ग्राउंड का एरिया बना लिया कि यहाँ पर जो मर्जी है करते ही जाओ, कुछ नहीं होगा, बिकॉज हम खुद नहीं, हम खुद स्लेव हैं. स्लेव्स के साथ तो यूं ही होना है. लिहाजा कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट एंड बी योरसेल्फ, बी द रोल मॉडल्स. इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत, और हम सब टीचर्स का भी यही काम है कि हम इन पे पॉजिटिव सोच पैदा कर लें. जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी कि हमें नफा लेना नहीं बल्कि नफा देने वाली जिंदगी बनानी है, आई एम श्योर एवरीथिंग विल चेंज इंशाअल्लाह. थैंक यू वेरी मच. We'll have a short presentation ceremony. Respected President will present a memento to our guest, Dr. Asad Zaman Saab. In the meantime, what will happen is that you have a few minutes, like sir said, for deep thought. Some of you have to return to your classes. So in case you do that, you'll have to do it very quietly. And after the presentation, there will be a short informal Q&A session. Respected sir, if you could come in the front for a presentation and photo. Dr. Hena, you may also, Dr. Manan may also join for photo. Since this will be an informal session, I would like to request you that the best way to ask a question first is to write it down on a piece of paper. So when the mic comes to you, then you can ask your question confidently. Introduce yourself and ask your question. ठीक है? जी जी सवाल भी लेंगे, no issue. Then I will ask the assistants. आपको पता है ना किस तरह से मैं करता हूँ, आप मैनेज करेंगे. उधर से नाम जाते हैं, यहाँ से. Give yourself 1 minute. The scholars and the faculty members may also ask questions.
because many of you I can see are very enthusiastic. Yes. Careful. Ahmed, can you assist, please? Someone asked a question. Just give yourself a minute. Yes. All right, just hold on 1 second. Madam Zartashia can manage it. Ask short questions, बेटा सहाफियों वाले सवाल नहीं पूछना, ठीक है? छोटा सवाल पूछें, क्या सवाल है, ठीक है? Assalamualaikum to everyone. Myself Mohammad Munir Siddiqui and my field is accounting and finance. Sir, just first of all, congratulations for new approach of Islamic economics to both of you. सर मेरा ये आपसे एक ये सवाल था कि डॉक्टर साहब से, जैसे कि आपने कहा कि हमें जो अपनी पढ़ाई करनी चाहिए वो इस्लामिक वे से पढ़नी चाहिए, सही है? तो मेरा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी तबलीग से ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब मेरा कहने का ये था, जैसे कि आपने कहा कि हमें कुरान की आयत और हदीस से मतलब के रुजू होना चाहिए। तो मेरे आपसे एक ये एडवाइस है, जैसे कि हमारे जो हाजी अब्दुल वहाब साहब है, जो रावण के मेंबर से मैंने बात की थी कि अगर एक बच्चा कोई भी मुसलमान एक दिन में 5 कुरान की आयत हिफ्ज करे तो 4 साल में आलिम कुरान हिफ्ज बन सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे कि हम 4 साल में यहाँ पे डिग्री अवेलेबल कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, तो इसी तरह के अगर आप यहाँ पे एक क्लास एक्स्ट्रा और कुरान की रख दी जाए तो हर यहाँ पे अगर 100 बच्चा बैठा हुआ है तो उसमें से भी एक भी आलिम बन जाए, मतलब हाफिज बन जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ये एडवाइस है, आप अगर इस पे कोई कमेंट देना। ये तो यहाँ की इंतजामिया पे है कि गौर करने की चीज़ है। मेरे ख्याल में यानी सहाबा किराम का ये मामूल था कि वो एक आयत सीखते थे तो फिर दूसरी सीखने के लिए उस वक्त तक नहीं वापस आते थे जब तक अमल नहीं हो जाए। इस वक्त हाफिज तो बहुत से हैं मगर कुरान में अमल करने वाले कम हैं। तो हमें अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए कि एक आयत ऑडिटोरियम में सिखा दें और फिर कहें कि अच्छा इस पे अमल करने का क्या तरीका, और जब इस पे अमल कर लो तो फिर हम दूसरी आयत पे आएंगे, तो शायद उससे ज़्यादा फायदा। ये तजवीज़ तो अच्छी है आपकी, लेकिन ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि कुरान शरीफ का हिफ्ज करना एक चीज़ है और कुरान शरीफ की आयत पे गौर और फिक्र करना, तदब्बर करना, ये एक दूसरी चीज़ है। हम लोगों को उस पे ज़रूर अहमियत पे देखना चाहिए। बाकी ये कि इनफरादी अमल हो सकता है कि आदमी जो है हाफिज बने, क्योंकि उसकी भी अपनी फजीलतें हैं, और आलिम भी बने हैं, और ये सब कुछ अपनी जगह पर है और इसकी अपनी फजीलतें हैं। लेकिन आज से अगर हम यही ज़िंदगी को सोच लें कि हम किस तरीके से कुरान से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस पे अगर हम सोच और विचार करना शुरू कर दें, जो आप अगर सिर्फ और सिर्फ अगर जो है एक आयत भी पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, इसी को हम लोग करना शुरू कर दें ना, गौर करें कि इस पे भी बहुत आपको जो है ना गहराई आपको नजर आएगी। क्योंकि कुरान शरीफ का एक एक आयत को तर्जुमा तो अपनी जगह पर आप पढ़ते हैं, लेकिन जब गौर करना एक और चीज़ होती है। गौर करना का मतलब है कि आपने पढ़ तो लिया, हम एक तो मोबाइल फोनों पे पढ़ रहे होते हैं, तो माहौल भी एक होता है। आदमी कभी कभार अपने आप को, जिसको कहते हैं कि मुराकबा की सूरत होती है, अपने आप को जो है एक फेज में लेकर आए, कोने में बैठकर कभी उसको गौर फिक्र करेंगे, मैं आपको सही बताता हूँ, आपको हर चीज नजर आएगी। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि हर चीज के मैंने जोड़े बनाए हुए हैं। जोड़े का मतलब क्या होता है? सिर्फ यही नहीं कि मर्द और औरत या जो है इस तरीके से जो है हमने जोड़े बनाए हैं कि रात और दिन नहीं, हर चीज के साथ साथ जो है देयर इज अ नॉलेज एंड देयर माइट बी अ काउंटर नॉलेज एज वेल। हम उसको सोचना तो शुरू करें, फिर आप जब सोचना शुरू करेंगे ना तो फिर असल चीज है। तो ये हम उस्तादों का भी फर्ज है कि हम उनको गौर व फिक्र आप लोगों को करना सिखाएं, कि कुरान शरीफ पे नहीं, दूसरी चीजों पे भी। बट पॉइंट इज वेरी वेल सेट। थैंक यू।
Salam. Salam alaikum. Salam alaikum. मोहम्मद जावेद हूँ, ये का स्टूडेंट। तो मेरा एक तो बता दिया जाए कि कंसिडर होती है क्या ये जैसे कि फ्रेंड ने मेंशन करा कि हमें वेस्टर्न कल्चर सिखाया जा रहा है, वेस्टर्न चीजें सिखाई जा रही है जो अक्सर हमारे कुरान पाक के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी जैसे कि हमारे पास कोर्सेज नहीं है जो इस्लामिक अप्रोच सिखा सकें, तो ये हम लोग खुद कैसे सीखें इस्लामिक अप्रोच वगैरह, जो इस्लामिक नॉलेज है वो कैसे सीखें और कैसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बहुत अच्छा सवाल है। और क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई ओवरऑल हल नहीं है, इसलिए और वो उस पर काम हो रहा है, तो यही बात है कि अगर हम लोग अल्लाह ताला से हिदायत मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर रास्ते खोलेंगे। और बेसिकली जनरली एक सस्पिशियस एटीट्यूड होना चाहिए कि ये अहले मगरिब कहते हैं तो इसको ऐसे ही हम तस्लीम न करें। नॉर्मली यही, तो इसको हम ये समझना चाहिए कि ये उन लोगों का दीन है। दरअसल जो की फाइंडिंग जो मुझे वाजे भी है कि ये सोशल साइंस जो है दरअसल यूरोप वालों का दीन है। ठीक है, अब इस वक्त ये दीन राइज है सारी दुनिया में, सब लोग इसको तस्लीम किए हुए हैं और इसी के मुताबिक अमल कर रहे हैं, तो कम से कम हम इतना समझ लें कि ये गैर दीन है और हमारे दीन से टकराता है, और हम कोशिश करें समझने की कि ये कहाँ पे इसमें मसले हैं, क्या ये बात यानी बाज़ बातें उनकी दीन के हमारे दीन की मिलती हैं, क्या ये बात जो भी बात है वो हमारे टीचिंग्स में हमारे कुरान और हदीस से कन्फॉर्मिटी में है या नहीं। अगर हम इस पे गौर करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो मैंने इख्तियार किया जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ये कि कोई भी इल्म ले ले, क्योंकि कुरान और हदीस में कंप्लीट और परफेक्ट गाइडेंस है, तो उसको हम असेस कर सकते हैं कि भाई ये इसका कोई सुराग मिलता है हमें कुरान हदीस में। और तालीम से मुराद वही है कि इल्म तो सिर्फ उसको कहते हैं जो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखलाए। अगर कोई ऐसा मसला है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है, उससे हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, तो उसको हम इल्म नहीं शुमार करेंगे। इल्म तो वो है जो हमें सिखलाए कि भाई करने क्या है। जैसे ये इकोनॉमिक्स में जो रैशनैलिटी है, फर्म्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहिए, ये सब इल्म है, क्योंकि गलत इल्म है मगर ये उसमें शुमार आता है। तो अब हमें देखना है क्या ये सही है कि अगर एक हम फर्म चला रहे हैं तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहिए। इस पे मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि हम लोगों को तो सर्विस मैक्सिमाइज करनी चाहिए। जितना हम मखलूक अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करेंगे अल्लाह की मोहब्बत में, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो हम आखिरत का फ़ायदा कैलकुलेट करें और हाँ प्रॉफिट्स उतनी बनाए। इस्लाम जो है वो रहबानियत का मतलब जितना हमें ज़रूरी है फर्म चलाने के लिए और अपने यानी सैलरीज को पे करने के लिए और रिसर्च के लिए, यानी इस्लाम जो है रहबानियत का मजहब नहीं। आप आराम से प्रॉफिट्स बनाएं, सबको अच्छी सैलरीज दें, अपने रिसर्च और डेवलपमेंट फंड भी रखें, मगर उसके पीछे अंधा नहीं हो जाए। प्रॉफिट्स में खिदमत आपका मकसद है, उसके लिए उसको सामने रखें। तो इस तरह से यानी बहुत सारे पैगाम हैं जो मगरबी तालीम में है जो इस्लाम से टकराते हैं, उसको सोचना समझना और ये समझना, ये कोशिश करना कि ये जो तालीम हमें दी जा रही है ये क्या सिखला रही है और क्या ये कुरान से मैच करती है। अगर ये मैच करती है तब ठीक है, हम उसको कबूल कर लें, अगर नहीं मैच करती है तो उसे रिजेक्ट कर दें। मगर ये यानी इस वक्त यानी होना तो ये चाहिए ताकि टीचर्स ही आपको सही तालीम देते हैं, मगर इस वक्त ऐसा है नहीं, तो हमें अपना दफा खुद करना होगा अपने दिमागों का। उसमें विद योर परमिशन सर मैं इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा
डेविल्स एडवोकेट वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े से जो है आप ही की बात के कुछ और एग्जाम्पल के साथ कहूँगा. The difference in my personal opinion between knowledge तो बहुत इल्म तो बहुत वसी है ना, उस इल्म में से आपके अंदर वो कौन सी एबिलिटीज पैदा हो जाए जिससे वो आप अप्लाई करके आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं या ज़रूरियात को सोच सकते हैं. ज़रूरियात doesn't mean सिर्फ खाना पीना वगैरह. So that is a skills. So a skill to talk is also a skill to say something जो है वो भी एक मार्केटिंग स्किल है. सब कुछ है, ये स्किल्स है सारी की सारी. लेकिन हमारी जो मार्केटिंग अप्रोचेस जो हम लोग सिखाते हैं आपको, उसमें जैसे सर ने भी बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में, हम आपको इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपको लेकर चले जाते हैं. आपको हम सिखाते हैं कि मार्केटिंग करनी है तो हसन जावेद साहब और दूसरे जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बुरी चीज दिखाओ, बल्कि ये आपको बताएंगे कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप पता नहीं क्या कर रहे हो. एक कैंडी की आपको एड भी दिखाएंगे तो उसमें छलांगे मारते हुए दिखाएंगे. क्या कैंडी के लिए छलांग मारनी पड़ती है क्या? कभी रियलिटी में होता है क्या? लेकिन आप उस वक्त इतने महव हो जाते हैं उस छलांगों में और उस एक्साइटमेंट में महव हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि कैंडी तो खाऊंगा ही खाऊंगा, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट लेवल उसने बढ़ा दी है. तो ये जो है हम लोग कपड़ों की एड्स देख लें या क्या कर लें, तो व्हाट आर दीज एडवर्टाइजमेंट शोइंग? दे आर नॉट रियली शोइंग यू द डिजायर जो आपकी असल जरूरत हो, बल्कि वो आपकी एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाकर आपको एक किस्म के आपको बोलते हैं कि यार ये तो चीज खरीदनी है. So what is happening is this सर वाली बात, maximizing the profits, maximizing the utilization के बजाय maximizing the consumption को हम सिखा रहे होते. नहीं तो सहाबा का तो तरीकाकार क्या था? पहले तो वो बताते थे कि जो है ये जो है चीज के अंदर अगर जो है ये बुराई है या खामी है तो वो पहले खामी को बताते थे. सहाबा के ऐसे से वाकयात भी आते हैं कि वो जो है अगर कोई गेहूं है या कुछ है उसमें पानी पड़ गया था तो वो पानी की वैल्यू के साथ जो है वो गेहूं को किस तरीके से वैल्यू को जो है कैलकुलेट करें, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करें. सहाबा ने तो ये तक बताया कि अगर मेरी दुकान में, या सहाबा ने उनके बाद वालों ने ये दिखाया ना कि अगर मेरी दुकान में आज की मेरी सेल हो चुकी है तो इनफ फॉर मी टू सर्वाइव, तो मैं वाइंड अप करूं या दूसरे को बोलूं कि अब जाकर उधर से खरीद, हम तुम्हारी तो दूसरी है ना, ओ भाई इसकी दुकान पे क्यों गया, मेरी दुकान पे आ तू. तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम. What the knowledge is out there, but हमारे knowledge में selfishness आ गई है, हमारे knowledge में jealousy का element आ गया, हमारे knowledge में हसद का element आ गया. इसके पास क्यों चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो जब गीबत, हसद और ये वाली जो बीमारियां आ गई, उसके साथ जो हम knowledge को अप्लाई करेंगे तो कौन सी स्किल की बात कर रहे हैं हम? तो वो स्किल सीखनी है कि हम एक इंसान के लिए नफा देने वाले बन जाए. ये हम सबका भी काम है. आप देखेंगे हर चीज मैक्सिमाइज होगी. मेरा नाम मुदस्सिर सईद सिद्दीकी है और मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट हूँ. इसके अलावा मैं इल्मा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक एंड फाइनेंस का लेक्चरर भी हूँ. और आज का टॉपिक जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा और इन डेप्थ जो है वो बहुत सारी इसके अंदर हमें मिली. मेरा एक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से है. मैं समझता हूँ आपकी ज़रूर इसके ऊपर भी स्टडी होगी. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स प्रॉफिट के लिए काइबोर को बेस बनाया जाता है, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें. दूसरी इसी से रिलेटेड एक चीज़ और भी है कि जिस वक्त हम कोई फाइनेंसिंग करवाते हैं इस्लामिक बैंक से, तो इस्लामिक बैंक तो कह रहा होता है कि हम आपसे रेंट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंसिंग ले रहा होता है तो वो तो जो इतनी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये नहीं सोचता कि वो रेंट दे रहा है, वो ये सोचता है कि मैं इसकी किस्त दे रहा हूँ. तो इस हवाले से इन दोनों बातों पे आप रोशनी डालें. बात यह है कि इस्लामिक फाइनेंस भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरह से एक रेवोल्यूशनरी फील्ड है. आतिफ मियाँ और आमिर सूफी जो प्रिंसटन पे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द हाउस ऑफ डेट,
اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ویسے اس میں کتاب میں کہیں اسلام کا تذکرہ نہیں کیا، مگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ انٹرسٹ بیسڈ مارگیج نہیں ہوتا بلکہ مشارکہ بیسس پہ مارگیج ہوتا تو یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس نہیں ہوتی، کیونکہ بیسیکلی فائنینشیل کرائسس کا وجہ یہ تھی کہ بینکس اور کسٹمرز میں ایڈورسیریل ریلیشن شپ تھی، وہ کانٹریکٹ ہی ایڈورسیریل ہے. اگر بینک جو ہے وہ کسی کو مارگیج بیچ دیتا تھا، قرضہ بیچ دیتا تھا بینک گھر کے لیے، اور وہ آدمی بعد میں قسطیں ادا نہیں کر سکتا تھا، تو اس سے بینک کو فائدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ بینک اس کے سارا جو اس نے ڈاؤن پیمنٹ تھا وہ بھی قبضہ ہو جاتا تھا اور گھر پہ بھی قبضہ ہو جاتا تھا. تو اور ان کے پاس انشورنس تھی. تو بینک نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ مارکیٹ کلاپس کرنے والا ہے اور یہ آدمی جو ہے پے نہیں کر سکے گا، ان سب کو جا کے سڑکوں پہ چلے گئے، اور جو بھی مارگیج لینے کو تیار تھا اس کو جو بھی اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی لے کے انہوں نے مارگیج جاری کر دیے، اور الٹیمیٹلی لاکھوں کا ساری لائف سیونگز وائپ آؤٹ ہو گئی، اور بینکس جو ہیں وہ ان کو اربوں کی بیل آؤٹ ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مشارکہ کانٹریکٹ پہ بیسس پہ ہوتا تو بینکس یہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ گھر جو ہے اگر اس کی ویلیو کلیپس کی یا مارگیج نہیں ادا ہوا تو ان کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو جینوئن اسلامک کانٹریکٹس ہیں اس کی نیچر ہی اور ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جو اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو تکافل ہے اس کا جو اصل نیچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے انشورنس کی. جو تکافل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب مل کے فیصلہ کریں کہ بھائی کسی کا بھی نقصان ہو تو ہم باقی لوگ اس کا ادا کریں گے. تو ایک بھائی چارگی والا کانٹریکٹ ہے. اور جو انشورنس ویسٹ اینڈ ہے وہ ایڈورسیریل کانٹریکٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر تمہاری فائدہ ہے تو میرا نقصان. جب وہ کلیم دائر کرتا ہے تو میں ایک وہ انویسٹیگیٹر کو بھیجتا ہوں کہ اس کی کم از کم کلیم ہو، اور وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلیم بنائے. تو یہ سارے ہم نے جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ ہم نے تقلیدی بنایا ہے. جس طرح سے ہماری اسلامک اکنامکس ہے وہ بھی تقلیدی ہے، کہ مغربی معاشیات کو لے کر اس کو اسلامی سانچنے میں ڈھالنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے ہم نے بینکنگ کا نظام میں بھی جو مغرب میں کانٹریکٹ چلتا ہے اس کی کوئی نقل نکال دو جو کہ شریعت کے اندر ہو. یہ نہیں کہ جو زیادہ اعلیٰ طریقہ ہے سوچنے کا کہ اچھا بھائی یہ کانٹریکٹ جو ہے اس کی نقالی کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ اس کانٹریکٹ سے کون سی خدمت ہے جو معاشرے کو، جو کون سا مقصد ہے جو معاشرے کا مسئلہ ہے جو حل ہو رہا ہے. اس مسئلے اگر کوئی جینوئن مسئلہ ہے جو معاشرے کو درپیش ہے جس کا حل ہے تو اس کا اسلامی حل ہے، اور وہ الگ طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ انٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹ نہیں رکھیں تو جو ہماری غریب بیوہ لوگ ہیں ان کے پاس ایسٹس ہوں گی، اس پہ وہ کماتے ہیں اور وہ اس پہ گزارا کر سکتے ہیں. تو اگر ہم انٹرسٹ ختم کر دیں گے تو ہماری بیوائیں جو ہیں ان کا کیا بنے گا. تو بھائی اسلامی معاشرے میں جو لوگ خود کما نہیں سکتے ہیں تو ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اس کا ہم کوئی طریقہ نکال لیں گے. طریقے ہوتے تھے، اوقاف تھے اور بہت سارے اور طریقے تھے جو اسلامی معاشرے میں رائج تھے، ان میں سے کوئی اختیار کریں بجائے اس کے کہ سود کے ذریعے سے اس کو کھلایا جائے. تو ہے یعنی اسلامی بینکاری میں اس وقت چونکہ بہت زیادہ نقالی ہے اس لیے وہ ان بنیادوں پہ نہیں قائم ہے جو ہونی چاہیے. اور اس میں بہت ساری گنجائش ہے. ایک میں نے پیپر پریزنٹ کیا تھا جس کا نام ہے نیو ویژن فار اسلامک بینکنگ. اس میں میں نے تجاویز پیش کی ہیں کہ کیسے اسلامک بینکنگ کو ریفارم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامک اسپرٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم نکالا. ڈین صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب میں ڈین صاحبہ ڈاکٹر حنا فاطمہ سے ریکویسٹ کروں گا وہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس ہمارے گیسٹ اور پریزیڈنٹ صاحب کو کریں. جوڑ بتاؤ. Assalamualaikum. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our honorable guest, Professor Dr. Asad Zaman Sahab,
and Professor Dr. Zubair Ahmed Sheikh साहब. ये दोनों मेरे उस्ताद मोहतरम्स हैं और इनके होते हुए मैं कुछ बोलूँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगी, जितनी भी यहाँ पे गुफ्तगू हुई है वो बहुत सेरे हासिल है और नीड ऑफ द आवर है. अच्छा, सर ने एक बात बार बार कही कि ये आपने मगरिब का इल्म नहीं लेना है. उससे ये मतलब नहीं है कि आपने सीखना नहीं है, ये बल्कि ज्यादा मुश्किल टास्क है कि आपने उनका इल्म सीखना भी है और उसमें फिर क्रिटिकल रिव्यू करके आपने अपनी बेसिस को साथ लेके जाना है. ये हमेशा हमें कहते थे, जब ये पहले हमें कहते थे कि आपको ये छोड़ दे, पढ़ना नहीं है वेस्टर्न एजुकेशन, आपने पढ़नी भी है, समझनी भी है, फिर बेस्ड ऑन इस्लामिक फिलॉसफी आपने उसको बीच में बिल्डअप करना है स्टेप बाय स्टेप. तो ये ज्यादा मुश्किल वे है, ये ज्यादा आसान नहीं है. आपने वेस्टर्न भी समझना है, इस्लामिक भी समझना है, उसकी अपनी समझ बूझ के बाद उस चीज को आपने आगे लेके आना है. मुश्किल है लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको इंशाल्लाह करना है. थैंक यू सो मच सर अगेन. इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि आपका ख्वाब मुकम्मल हो गया. इन दोनों को सुनना, आपको सीरियसली कह रही हूँ, एक ही छत के नीचे इन दोनों का होना और इनकी गुफ्तगू को सुनना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये 2.5 आवर इतनी जल्दी गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला. Again sir, thank you so much for your time और thank you so much for all the organization committee जिसने ये सारा इसको कामयाब बनाया. Thank you so much.